کہ مطلب جو ہماری اکانومی ہے یا ہمارے جو مسائل ہیں انفیکٹ اگر اس کو مینیج نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے، مطلب اپنے اخراجات جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں اور انکم جو ہے نا وہ ادھر ہی کھڑی ہے یا کم ہے، تو ہم ڈیفیشٹ میں چل رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے مسائل پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کی انکم، کسی ملک کی انکم یا کسی ہاؤس ہولڈ کی انکم اگر کم بھی ہے لیکن اس نے اپنے خرچوں کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو باقی چیزوں کے لیے ریڈی کر سکتا ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا پریشر نہیں ہے خرچوں کو جو بہت زیادہ ہم خرچے کر دیتے ہیں، کیونکہ آج کا جو کیپٹل نظام ہے اس کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ہر کوئی، آپ فون پہ جائیں، شاپ پہ چلے جائیں یا کسی بازار میں جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں دنیا میں، تو آپ سے وہ پیسہ نکلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی وہ آپ سے پیسہ نکلواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے، آپ کو اٹیمپٹ کرواتے ہیں کہ آپ وہ خریدیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ایکسٹرا، جس کو ویسٹیج آف تھنگس، یعنی میرے پاس اگر 2 کپڑوں کے لیے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ گھر میں 50 کپڑے رکھے ہوں، لیکن کیوں رکھے ہوں گے؟ کیونکہ میں آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں گا یا اٹیمپٹ ایسی ہوں گی جس سے میرے خرچے زیادہ ہو جائیں گے، اور میں جتنی مرضی کما رہا ہوں زیادہ، اگر میری اس سے زیادہ میرے خرچے ہیں تو اس کا مطلب میں پھر پیس آف مائنڈ میں نہیں رہوں گا، اور پھر جب پیس آف مائنڈ میں نہیں رہوں گا تو میں اپنی کریٹیوٹی نہیں نکال سکوں گا۔ تو بڑا اچھا ایک زبردست ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میں آپ کے سامنے نا کچھ اسٹیٹسٹک رکھ دیتا ہوں کہ جو پاکستان ہے اور باقی جو ہمارے نیبرز کنٹریز ہیں یا تھوڑے سے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً $375 بلین ہے سال کی، یعنی جو ہماری انکم ہے آلموسٹ وہ ہے 375 بلین، جبکہ انڈیا کی اگر دیکھیں تو 3534 بلین ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان 375۔ اس کی ایک ریزن بھی ہے کہ اس کی زیادہ ہے کیونکہ اس کی آبادی بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کافی زیادہ آبادی، اس کی 1.5 ارب کی آبادی ہے، ہماری آبادی جو ہے وہ تقریباً 241 ملین لوگ ہیں۔ تو اسی طرح بنگلہ دیش کو دیکھیں تو 414 بلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے۔ اچھا، ایز کمپیئر ٹو پھر یو ایس اے دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، اس میں جو یو ایس اے کی ہے وہ 25,464 بلین ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور یو کے کی دیکھیں گے تو 2,622 بلین ہے۔ لیکن یہ تھوڑی سی فگر ہمیں تھوڑی سی شاید ایز سمجھنا ہے، کیونکہ کچھ ملک جو ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں۔ ہم اگر پر کیپیٹا دیکھیں نا، پر کیپیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی انکم ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں پاپولیشن کے ساتھ، تو آپ کو نا ایک پر پرسن انکم کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں پر کیپیٹا انکم۔ تو وہ ہے، اگر پاکستان کی دیکھیں تو وہ $1,600 پر ایئر ہے، آلموسٹ $1,600 پر ایئر۔ اور انڈیا کی دیکھیں تو 2,134 ڈالرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی بھی دیکھیں 2,413 ہے، لیکن یو ایس اے کی دیکھیں گے تو وہ کتنی ہے 70,000، کتنی ہے 70,000 پر پرسن پر ایئر۔ اس طرح یو کے کی دیکھیں تو 43,564 ہے، اوکے۔ اچھا، اس میں سے آپ کو مطلب یہ جو اگر ہم میٹرکس دیکھیں نا تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو یہ جو 3-4 ممالک کو ہم نے دیکھا، چلیں ڈیولپ کنٹریز ہیں، یو ایس اے، یو کے، لیکن اگر ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں تو پاکستان کی پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ سب سے کم ہے، وچ از اراؤنڈ 1,600، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کی 2,000 ہے، کسی کی 2,413 ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر 1,600 بھی ہے تو کیا ہم جو اکانومی کا یا کسی گورنمنٹ کا اس کی پاپولیشن کے لحاظ سے جو اس کا رول بنتا ہے کہ وہ سروائیول موڈ پہ رکھے، کم از کم ان کو سروائیول ملتا ہو، تو $1,600 اگر دیکھا جائے پر ایئر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 لاکھ پاکستانی، تقریباً 5 لاکھ، 4.5-5 لاکھ کے قریب۔ تو اگر پر منتھ دیکھیں تو تقریباً 35,000-36,000 پر پرسن آپ کے پاس آتا ہے پر منتھ۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ سروائیول، تو سروائیول لگتا تو ہے کہ 35,000، چلیں ایک بندے کی انکم ہے تو میٹ اپ ہو جاتا ہوگا، چلیں کھانا ہی کھانا ہے نا، تھوڑا بہت کھانا پینا کرنا ہے اکیلے بندے کا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کئی معاشرے کے اندر، یا ہمارے اسپیشلی ہمارے ڈیولپنگ کنٹری کے جو معاشرے ہیں
ان میں اونچ نیچ کا نظام بڑا ہے, بڑے ڈفرینسیشن ہیں, بہت مطلب غریب ہے تو بہت ہی زیادہ غریب ہے, امیر ہے تو بہت ہی زیادہ امیر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تو یہ جو انکم ہم دیکھ رہے ہیں $375 بلین کی, یہ ہو سکتا ہے کہ اکانومی کے اندر یہ جو لوگ کمائی کر رہے ہیں مے بی 10% ہوں یا 20% ہوں یا 30% ہوں. جو باقی 70-80% لوگ ہیں وہ غربت کی لائن سے اگر نیچے ہیں تو وہ 1600 کیا وہ مطلب $100 بھی نہیں کما رہے ہیں اگر فار ایگزامپل. تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ گڈ اکانومی ہے؟ نہیں. جی ڈی پی ہماری اس وقت بڑھے گی جب ہم سارے خوشحال ہوں گے, منیمم تھریش ہولڈ کم از کم ہم نے اچیو کیا ہوگا. اور وہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تو ہم انکم بڑھے, نو ڈاؤٹ بڑھے, لیکن سب لوگ اس تھریش ہولڈ میں اس کا سب ان کو حصہ ملے, وہ کنٹریبیوٹ کریں معاشرے کے اندر اور ان کو محنت بھی کریں. مثلا جیسے ہمارے کلچر ہے پاکستان کے اندر کہ ایک گھر ہے اور اس کے اندر 4-5 بندے رہتے ہیں, بلکہ کمبائن فیملی سسٹم بھی ہے ہمارا, تو اس میں سے ایک آدمی کام کر رہا ہوگا اور باقی سارے بس بیٹھے ہوں گے. تو کیا اگر ہماری انکم کم ہے, یعنی ایٹ لیسٹ سروائیول سے کم ہے اگر, تو ہمیں چاہیے کہ گھر کے سارے افراد کام کریں یا کچھ نہ کچھ حرکت کریں, ایگریکلچر میں جائیں یا کچھ اور کریں, اپنا ایک سسٹم بنا لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کم از کم اپنی جو نیڈ ہے, بیسک نیڈ ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس بے شمار ہیں, یعنی اس میں ہمارے پاس کبھی نہیں ہے. اگر دنیا میں آپ جائیں کسی اور ملک میں, UK جائیں, USA جائیں, بنگلہ دیش, ادھر آگے پیچھے جائیں, تو وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ریسورس بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارے پاس لوگ بہت اچھے ہیں, اگر بہت زیادہ ہیں. یعنی آبادی ہماری جو ہے, اگر USA کی آبادی دیکھیں نا, تو میں دیکھ رہا تھا, میں آئی واز سرپرائزڈ کہ 333 ملین ہے, 333 ملین ہے, جبکہ ہمارے پاکستان کی آبادی جو ہے 241 ملین ہے. مطلب اس کے پاس علاقہ بہت زیادہ ہے امریکہ کے پاس, تو ہمارا تو علاقہ تھوڑا ہے, اس کا مطلب ہماری آبادی زیادہ ہے. اور انڈیا کی آبادی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے, 141,228 ملین. ہم تو جو ڈیولپنگ کنٹریز والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے والی مشین ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا کہ جتنی آبادی زیادہ ہو گئی ہے اتنا ہی جو ہے نا ہمارے خرچے زیادہ ہیں, تو اس لیے آبادی کو کنٹرول کریں, یہ کریں, وہ کریں. دنیا جو تھوڑے سمجھ گئے ہیں نا بندے, وہ کیا کہ ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں پاپولیشن یا لوگ جو ہے نا یہ تو ایک ریسورس ہے, یہ کھانے کی کم اور کمانے کی زیادہ بڑی مشین ہے. صحیح, ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ اپنے انڈیویجولس کو کیپیبل بنائیں گے نا, اپنے پاپولیشن کو کیپیبل بنائیں گے تھرو ایجوکیشن, تھرو مینجمنٹ, تو تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو ریسورس جو ہے نا وہ ملک کے لیے بنے. لیکن اگر وہ نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قصور سے مراد ہے کہ ہمارے یا پیرنٹس کا قصور ہے یا معاشرے کے جو لیڈرز ہیں, پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے اس کا قصور ہے کہ کیسے ہم اپنی پاپولیشن کو کیوں اس قابل کیوں نہیں بناتے کہ وہ ہمارے لیے انکم جنریٹ کرے. تو اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انجسٹس ہے, کرپشن ہے, ٹھیک ہے, مطلب بہت ساری وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے ہوئے ہم وہ جو ریسورس ہے بڑا. اسی طرح ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں, جیسے ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس لینڈ ہے بہت اچھی ہے, تو اگر وہ مس یوز ہو رہی ہے تو ہمارے لیے برڈن ہے کیونکہ پڑی ہوئی ہے ایسے ہی. اور اسی طرح ہمارے پاس معدنیات ہیں, پہاڑوں کے اندر بڑا ذخیرہ ہے ہر چیز کا, دریا آتے ہیں, پانی اتنا ہمارے پاس ہے, 4-5 دریا ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کا کیا ہم سیلاب کے لیے یوز کرتے ہیں, ہمارے لیے وہ مطلب وہ وارِ جان ہی بنتا ہے ایک قسم کا, جب ہم اس کا صحیح یوز نہیں کرتے, ڈیمز نہیں بناتے, کوئی اور چیز نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورس کی کمی نہیں ہے, بلکہ آپ کو مثالیں ایسی ملیں گی. جیسے اب UK کی اگر مثال دیں تو وہاں پہ ہاؤس ہولڈ انکم ہے $43,564 پر ایئر, ایز کمپیئر ٹو ہماری $1,600 چلیں, ٹھیک ہے. لیکن ریسورسز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ریسورسز ہمارے پاس زیادہ ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آبادی بھی کتنی ہے ان کے پاس, 67 ملین, ہماری کتنی ہے 241 ملین. تو وہ تو بلکہ امپورٹ کرتے ہیں ہمیں, ایک قسم کا کیا کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سونا امپورٹ کر دیا یا جی کھاد امپورٹ کر لی, مینگوز امپورٹ کر لیے, تو ہمارے پاس چلیں جی کوئی کھانے کے لیے تو مل گیا نا. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ آبادی یا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کو ہم امپورٹ کریں تو امپورٹ کرتے ہیں, اپنے سانچے میں ڈالتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہیرے کو
تراشتے ہیں تو آپ کو سیٹ کرتے ہیں. سیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ صبح آپ کو اٹھنے کی روٹین ڈالتے ہیں, آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, معاشرے سے آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو پھر آپ دوڑ لگا دیتے ہیں. انفیکٹ جب آپ دوڑ لگاتے ہیں تو ہوتے تو تنگ ہی ہیں آپ کے, مطلب دوڑ لگ گئی ہے, پہلے تو میں بڑا آرام سے بیٹھا ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی انکم شروع ہو جاتی ہے, وہ ان کے لیے کمانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے, تو وہ کما بھی رہے ہیں, خرچے آپ کم کر رہے ہوں گے, زیادہ خرچے بلکہ آپ جتنے کما رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, وہ اکانومی میں تو کنٹریبیوٹ ہی ہو رہے ہیں نا.